بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 20 یعنی پیج نمبر 20۔ کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ ناظرین، اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے، اس کتاب کا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے، مروجہ ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کے دلائل۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے تقریباً ہم آپ کے سامنے 13 پوائنٹ پیش کر چکے ہیں، 14 نمبر پوائنٹ کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک صفحہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کا ہے صفحہ نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ناظرین، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، یہ کتاب کا نام ہے۔ وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رائٹر ہیں اس کتاب کے، اور ہیڈنگ ہے مروجہ ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کے دلائل۔ قرآن مجید میں کتنی آیات ایسی ہیں جن میں ایمان والوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے اور صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ 13 نمبر پوائنٹ کا کچھ حصہ بقیہ ہے جو پچھلے صفحے کا حصہ تھا۔ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تیسری صورت کا 139 نمبر 3، صورت نمبر 3 اور پیج اور آیات نمبر 139۔ اور نہ تم سست ہو اور نہ غم کھاؤ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ پارہ نمبر 4، سورۃ آل عمران، رکوع نمبر 14۔ اس آیت کی پیشن گوئی کے تحت اصحاب رسول کیسر و کسریٰ جیسی کفار کی عظیم سلطنتوں پر غالب آ گئے۔ ان غالب آنے والی جماعت صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین اور شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کو خلافت راشدہ کی صورت میں یہ اسلامی غلبہ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ناظرین، پوائنٹ نمبر 14، حضرت لوط پیغمبر علیہ السلام کو ارشاد فرمایا۔ 29 نمبر صورت ہے اور 33 نمبر آیت ہے۔ لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن، پارہ نمبر 10، صورت عنکبوت، رکوع نمبر 4۔ نہ خوف کر اور نہ غم کھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح خوف کو دل سے نکالنا مطلوب ہے، اسی طرح غم کو دل سے نکالنا بھی پسندیدہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ پارہ نمبر 20 ہے، سورۃ القصص، رکوع نمبر 1۔ یہ سورت بنتی ہے 28 اور آیت بنتی ہے 7۔ پس جب تجھ کو اپنے بچے کا ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دے، اور نہ خوف کر اور نہ غم کھا، ہم پھیر دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو پیغمبروں سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی چونکہ یہ تیرا بچہ پیغمبر ہونے والا ہے، اس لیے کسی قسم کا غم کھانا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جنت کے جوانوں کی سرداری ملنے والی ہے، اس لیے ان کے بارے میں کسی قسم کا غم کرنا ان کی شان کے لائق نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورت نمبر 10 یعنی سورت یونس اور آیت نمبر 62 یعنی 62۔
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ عبادت تو اولیاء اللہ کی روحانی غذا ہوتی ہے، اگر غم و ماتم بھی عبادت ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی شان میں ولا ہم یحزنون نہ فرماتے کہ اولیاء وہ ہیں جو غم کی یادگاریں منانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، پوائنٹ نمبر 17 یعنی 17، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کو غار ثور میں دشمنوں کی وجہ سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غم لاحق ہوا تو رحمت العالمین نے اپنے یار غار سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، نہ غم کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ، سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 40۔ ناظرین، آج کا ویلاگ اور آج کا پیج نمبر 20 یہ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم پیج نمبر 21 آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ یہاں تک ہی ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ راہ حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے حضور۔ ناظرین، کتاب کا نام تھا ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رائٹر ہیں اس کتاب کے، اور صفحہ نمبر 20 آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، اس کتاب کا جو ہیڈنگ یا جو ٹائٹل اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مروجہ ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کے دلائل۔ یہ قاضی صاحب نے تقریباً انہوں نے 18 دلیلیں دے کے ثابت کیا کہ ماتم کرنا جائز ہے۔ قاضی صاحب نے 18 دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ مروجہ ماتم کے ناجائز اور حرام ہونے کے دلائل 18 میں۔ ناظرین، یہ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ 21 پیج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم۔